اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک۔ ناظرین، آج 73 افراد جل کر کوئلہ ہو گئے، آج 73 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ سب سے پہلے تو ان تمام شہداء کے لواحقین، ان کے اہل خانہ سے تعزیت اور ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں کہ آج انہوں نے اتنا بڑا سانحہ دیکھا ہے کہ ان کے پیارے جو ہیں وہ ایک عظیم کام کے لیے تبلیغی جماعت کے طور پر گئے، تبلیغ کرنے گئے اور لقمہ اجل بن گئے۔ لیکن یہاں پر غفلت کس کی ہے؟ دونوں صورتوں کو اگر تصویر کے دونوں رخ دیکھے جائیں تو تصویر کے دونوں رخ میں غلطی محکمہ ریلوے کی ہی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر مان بھی لیا جائے کہ آگ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کے باعث نہیں لگی ہے، تو کیا محکمہ ریلوے کے کسی اعلیٰ حکام سے یہ سوال نہیں بنتا کہ انہوں نے ٹرین کے اندر گیس سلنڈرز لے جانے کی اجازت یا چولہا لے جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ ابھی تک میں کسی سیاسی ٹاپک کے اوپر نہیں آیا ہوں کہ میں کس سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور کس کو جو ہے وہ معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کتنی مراد دینے کی اور کتنا معاوضہ دینے کی بات کی گئی ہے۔ ابھی خالی جینوئن بات یہاں پر یہ ہے کہ محکمہ ریلوے کی جانب سے چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ محکمہ ریلوے کا جو کردار ہے، محکمہ ریلوے کی جو کارکردگی ہے، وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے دور میں بھی وہی تھی جو آج جناب محترم شیخ رشید احمد صاحب کے دور میں ہے۔ یہاں سسٹم کی خرابی دکھائی دے رہی ہے کہ یہاں محکمہ ریلوے کا سسٹم اتنا ناقص ہے کہ واک تھرو گیٹس جو لگائے گئے ہیں وہ بھی کام نہیں کرتے۔ رپورٹس تو یہ ہیں کہ سب سے آسان ذریعہ منشیات یا اسلحے کی غیر قانونی ترسیل کے لیے وہ ریل گاڑی ہے کہ ٹرین کے ذریعے آپ ان تمام چیزوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محکمہ ریلوے کے پاس چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں ہے۔ میں خود بھی ٹرین میں سفر کرتا ہوں، لیکن اگر میں ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کا موازنہ ریلوے کی سیکیورٹی کے ساتھ کروں تو مجھ سے بڑا احمق اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ ٹرین کی سیکیورٹی، لوگ گائے بھینسوں کی طرح جو ہے وہ بوگیوں میں بھرے ہوتے ہیں، کسی ایک کی بھی چیکنگ نہیں ہوتی۔ ریلوے پولیس یا ریلوے کے محکمے کے افسران کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے بکسے یا بیگز ساتھ لے جائے جا رہے ہیں ان میں کون سی اشیاء موجود ہیں۔ کیا محکمہ ریلوے کے اندر چیکنگ کا نظام ایئرپورٹ جیسا نہیں ہو سکتا؟ اگر نہیں ہو سکتا تو یہ محکمے کی نااہلی ہے۔ جس محکمے میں اصلاحات لانے کے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، اس محکمے کی نااہلی ہے کہ ایئرپورٹ کے اندر جتنی سخت سیکیورٹی ہے، جتنا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے، وہ محکمہ ریلوے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ لوگ جو ٹرین سے سفر کر رہے ہیں وہ متوسط طبقے یا لوور کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غریب آدمی جہاز کا ٹکٹ خرید کے لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد کا سفر نہیں کر سکتا۔ وی آئی پیز کو اوکے کی رپورٹ دینے کے لیے ایئرپورٹ پر سیکیورٹی سخت ہے، لیکن ٹرین میں کون سفر کرتا ہے؟ ٹرین کی حالت زار ایسی ہے کہ آج کے حادثے میں بھی عینی شاہدین نے واضح کہا کہ ٹرین روکنے کے لیے جب زنجیر کھینچی گئی تو وہ بھی خراب تھی، جس پر آج شیخ رشید صاحب نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ زیادہ اموات چلتی ٹرین سے چھلانگ مارنے کے باعث ہوئی ہیں۔ تو جب ٹرین روکنے کی زنجیر ہی ناکارہ ہوگی تو لوگوں کو کیا خود کو آگ کے حوالے کر دینا چاہیے؟ یہ انتہائی مضحکہ خیز بات کی گئی ہے، اور آج عینی شاہدین کہہ رہے ہیں کہ کوئی سلنڈر نہیں پھٹا ہے، اور جن سلنڈرز کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہیں، کیا 7 اور 8 سلنڈرز ایک ساتھ بلاسٹ ہو گئے؟ ایسی کون سی نحوست موجود تھی اس ٹرین کے اندر کہ 7 سلنڈرز ایک ساتھ بلاسٹ ہو جائیں اور وہ اتنی بڑی آگ کا سبب بن جائیں؟ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ آگ ایئر کنڈیشنڈ بوگی میں لگی ہے، اور وہاں سے پھیلتے پھیلتے اس آگ نے دیگر بوگیوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، جس کے باعث اب تک کی اطلاعات کے مطابق 73 افراد
خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، جن میں سے متعدد کی تو اب تک شناخت بھی نہیں ہو سکی کیونکہ وہ جل کر کوئلے کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ ایک لہیم شہیم 6 فٹ 7 فٹ کا آدمی بھی ایک گٹھری کے اندر آ رہا ہے، اور کوئی چیک اینڈ بیلنس اب بھی نہیں ہوگا۔ اسی کو موضوع پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ انتخاب عالم سوری صاحب۔ بہت شکریہ انتخاب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں لیلا پروین صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں لیلا پروین صاحبہ، بہت شکریہ لیلا صاحبہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر اینالسٹ ہیں، بڑا نفیس بڑا گہرا تجزیہ کرتے ہیں، علی معین الدین صاحب۔ بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ لیلا صاحبہ، کیونکہ حکومت آپ کی ہے تو پہلے سوال بھی آپ لوگوں سے ہی بنتا ہے، ٹرین پٹری پر لے آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹرین کے لیے چیک اینڈ بیلنس رکھنا اور محکمے میں اصلاحات کے نام پر محض دعوے نہیں بلکہ عملی طور پر کام کرنا بڑی بات ہے، جو کہ اب تک نہیں ہوا۔ وجوہات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو جو ثانیہ آج ہوا ہے، یہ نہ صرف لواحقین کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک دکھ کی گھڑی ہے، اور ہم پوری تحریک انصاف، وزیر اعظم صاحب، پوری پاکستانی عوام ان لواحقین کے ساتھ ہے، ان کے دکھ میں ان کے ساتھ کھڑی ہے جی۔ اور اس کے بعد پہلا سوال یہ آتا ہے کہ حادثہ کیسے رونما ہوا۔ پہلے تو ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حادثے ہو جاتے ہیں اور سانحے ہو جاتے ہیں، اکثر اس میں آپ ضروری نہیں ہے کہ کسی غفلت ہو یا اور کوئی وجوہات ہیں، اکثر سانحات ہو جاتے ہیں، وہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہوں۔ قدرتی سانحہ الگ ہے اور ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز میں سانحہ ہونا الگ بات۔ دیکھیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایروپلینز جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، ہر جگہ یہ ہوتا، اور ہر جگہ ہی ہوتا ہی ہے، صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں ہوا ہے۔ جی۔ افسوسناک ہے، ہمیں اس کی تدارک کرنا چاہیے کہ کوئی سانحہ رونما ہوا ہے، اس کی جو وجوہات ہیں اس کو بالکل ہمیں دیکھنا چاہیے، اس پہ کوئی شک اور دو رائے نہیں ہے۔ میں اس کے حق میں خود بھی ہوں، کیونکہ مجھے بے انتہا افسوس ہے جب میں ویڈیو دیکھ رہی تھی اور اس میں سے کھڑکیوں میں سے جو لوگ ہیں اپنے بازو باہر نکال کے اور وہ شولوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور وہ بہت چلا رہے تھے، اور جو نیچے کھڑے تھے وہ شاید ان کا بس صرف یہی تھا کہ وہ اس کو ویڈیو بنا سکیں، لیکن ان کی مدد نہیں کر سکتے، چاہ کے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ کیسے ان کو باہر نکالیں گے۔ بہرحال یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ اچھا جی، اب بات اس طرف آتے ہیں کہ وجوہات کیا تھی۔ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ ایک وجہ بتائی گئی گیس کے سلنڈر کا، اور وہ میں اس کو سمجھتی ہوں جو شاہدین ہیں ان میں سے جنہوں نے یہ بات کی ہے، تو یہ بات حقیقت ہے کہ جو لوگ اجتماع پہ جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے کھانے پینے کے انتظام لے کے چلتے ہیں، اپنے بستر، اپنا کھانے پکانے کے لیے چولہا، پانی، کولر، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس میں، اور نو ڈاؤٹ اس میں چولہے اور گیس سلنڈر بھی ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اب دوسری طرف ہم آتے ہیں، اب یہ واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اکثر کار کے اندر بھی جب اے سی چل رہا ہوتا ہے تو اکثر اس میں بھی آگ بھڑک جاتی ہے، اور اکثر اگر کوئی شخص، میں نے دیکھے بہت سارے واقعات کہ گرمی سے ستائے ہوئے لوگ، اب بجلی موجود نہیں ہے تو وہ کار میں جا کے سو گئے، تو وہ جو گیس ہوتی ہے جو اے سی سے پروڈیوس ہوتی ہے وہ بھی ایک زہریلی گیس ہوتی ہے جو کہ آگ پکڑتی ہے۔ تو وہ جو باکس تھا، جو اے سی والا جو باکس تھا، اس کے اندر جب انہوں نے سلنڈر آن کیا تو ظاہر سی بات ہے آلریڈی جو اے سی کی ایک زہریلی گیس آلریڈی اس کے اندر موجود تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اس کو آن کرنے کی کوشش کی تو وہ ایک بلاسٹ ہوا، اور چونکہ گیس سلنڈر بلاسٹ ہوا تو گیس، اس کے اندر گیس تھی تو کہ وہ بہت ایک ہوا کے شعلے، بلکہ ہوا کی سپیڈ تھوڑی کم ہوگی، اس کی بہت زیادہ، اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ سپیڈ پکڑتی گئی، اور پھر چونکہ ریل گاڑی چل رہی تھی اور ہوا باہر سے بھی تھوڑا سا معاملات اس طرح تھے کہ وہ رننگ پوزیشن میں جو آگ ہے وہ مزید بڑھتی گئی اور یہ حادثہ رونما ہو گیا۔ اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے اس میں اصلاحات کرنی چاہیے، لیکن یہ ایک حادثہ ہے۔ دو سوال بنتے ہیں آپ کی گفتگو سے۔ پہلی غفلت جو بڑھتی گئی کہ سلنڈرز کو جو ہے وہ اجازت دے دی گئی کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تبلیغی جماعت والے بھی ہیں، انتہائی محترم ہوتے ہیں، تبلیغ کرنے نکلتے ہیں، لیکن ان کو بھی قانون کے ماورا نہیں رکھا جا سکتا، ان کو بھی قانون کی پاسداری ضروری ہے۔ سلنڈرز لے جانے کی اجازت میری نالج کے مطابق ریلوے میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ٹرین سے کودنے کی وجہ سے زیادہ اموات ہوئیں، تو ٹرین کی جب
روکنے والی زنجیری خراب ہوگی تو لوگوں کو چلتی ٹرین سے چھلانگ مارنی پڑے گی، اس سے بہتر کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائے۔ جی دیکھیں پہلی بات جو آپ نے بات کی، دیکھیں ٹرین کا سسٹم واقعی ابھی اس میں ایسا سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے کہ ہر کسی کو چیک کیا جائے، یہ تو عوام کو بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں جیسے ہم اگر شاپنگ سینٹر جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ہمارے اپنے سمجھنے کی ہوتی ہیں، وہاں اتنا بڑا سسٹم ابھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ان فیوچر ہوگا کہ سیکیورٹی کا انتظام بھی ہم ٹھیک کریں گے، اور ریلوے کا بھی۔ دوسری بات آپ نے کہی چین، اب دیکھیں جب آگ لگ گئی اس کا پورا سسٹم ہی ختم ہو گیا تو وہ سسٹم کہاں سے آپریٹ ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا آپریٹ۔ جب آپ کی دیکھیں وائرنگ ساری جل گئی، ٹھیک ہے جی، اس میں آگ لگ گئی تو وہ چین والا سسٹم کہاں ورک نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے وہ زیادہ بالکل شیخ صاحب نے صحیح بات کی ہے۔ پھر لوگوں کو ظاہر سی بات ہے، آپ والی بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں نے اس آگ سے بچنے کے لیے جب ٹرین نہیں رکی تو انہوں نے کودنا شروع کر دیا، اور پھر وہ اموات جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں، کچھ جل کے اور کچھ بیچارے اس کودنے کی وجہ سے۔ چلیں ٹھیک ہے، علی معین الدین صاحب ذرا آپ بتا دیں سر، آج شیخ رشید صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں جب اقتدار نہیں تھا عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی ٹرین کا حادثہ ہو جائے تو وزیر ریلوے کو انکوائری مکمل ہونے تک مسترد ان کو معطل کر دینا چاہیے یا پھر ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کیا آج جو مطالبات ہو رہے ہیں وہ درست ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شروع کروں گا کہ آج واقعی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو باتیں ہوئی ہیں کہ جی گیس سلنڈر لے کر وہ چڑھے، عینی شاہدین کے مطابق اور جو رپورٹ ہیں اس میں یہ ہے کہ اسٹیشن کے اندر باقاعدہ چیکنگ ہوئی ہے اور اس میں ان کے گیس سلنڈرز کی گیس جو ہے وہ لیک بھی کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اگر دیکھا جائے جو عینی شاہدین کے یہ بیانات ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر اگر وہ گیس سلنڈر کی اگر اس کی گیس لیک کر دی گئی تھی تو وہ گیس سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ اصل وجوہات جو زیادہ تر سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ پنکھے پہ شارٹ سرکٹ چل رہا تھا، جو کہ پچھلے 3-4 دن سے چل رہا تھا، یہ بھی نہیں کہ آج ہوا ہے، وہ پچھلے 3-4 دن سے اس گاڑی پہ شارٹ سرکٹ چل رہا ہے، اور وہ گاڑی مسلسل 3-4 دن سے جو ہے تیزگام کراچی سے پنڈی اور پنڈی سے کراچی ٹریول کر رہی ہے۔ اس کو ریلوے حکام نے 4 دن میں جو ہے وہ کسی نے اس کو صحیح کرنے کی توفیق نہیں برتی۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے اسٹیشن پہ اسکیننگ ہے، چھوٹے اسٹیشن پہ نہیں ہے، تو بھائی چھوٹے اسٹیشن پہ کیوں نہیں ہے؟ اس طرح کے واقعات جو ہیں، یعنی اگر آپ 1 سال کے اندر دیکھیں تو 80 واقعات جو ہے وہ ریلوے کے اس حادثات ہو چکے ہیں اس پورے 1 سال میں۔ اور ہمارے یہاں جتنی بھی گورنمنٹ ہے، چاہے پچھلی گورنمنٹ ہے چاہے موجودہ گورنمنٹ ہے، کوئی بھی کسی بھی معاملے میں اصلاحات یا اس کی بہتری لانے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا۔ سیلاب آتا ہے، سر جو مطالبات ماضی میں تھے، آج اگر وہی کنڈیشن یا وہی صورتحال ہمارے ساتھ ہو رہی ہے تو ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے جس کا مطالبہ ماضی میں کر رہے تھے؟ پھر دوسری بات یہ آئی تھی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ استعفے کا بالکل معطل ہو جانا چاہیے شیخ رشید صاحب کو جب تک جو ہے وہ انکوائری نہیں ہوتی، کیونکہ عمران خان صاحب خود اس ویژن کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے رہیں کہ جب تک اوپر افسران بیٹھے رہیں گے تو غیر جانبدارانہ۔ اچھا علی بھائی ایک بات مجھے بتا دیں، 80 واقعات اب تک ہو چکے ہیں، شیخ رشید صاحب کے خلاف اب تک عمران خان صاحب کا ایک بیان تک نہیں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی جیب بھاری ہے، ان کی پرچی بھاری ہے، یا ان کی دوستی بہت گہری ہے؟ دوستی بھاری ہو گئی ہوگی، اچھا، اور کچھ تعلقات جو ہے پرچی کی وجہ سے بھی ان کے زیادہ ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں وہی بات کروں گا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی وزیر ریلوے کو معطل کیا جائے، کیونکہ ان چیزوں کی ویژن جو ہے وہ عمران خان صاحب خود ہی دیتے رہیں کہ اگر جو ہے وہ اوپر جو ہے حکمران بیٹھے رہیں گے تو انکوائری جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گی۔ ٹھیک ہے، تو جب تک انکوائری نہیں ہوتی ان کو معطل ہونا چاہیے۔ دنیا میں تو لوگ جو ہے وہ وزیر اعظم بھی استعفیٰ دے دیتے ہیں احتجاج پہ اور ان چیزوں پہ، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انکوائری آپ 10 دن بعد 15 دن بعد اگر شیخ رشید صاحب جو ہے وہ بے قصور ہے اس میں یا ریلوے بے قصور ہے تو یہ دوبارہ جوائن کر لیں، آپ نہ استعفیٰ دیں، معطل کر دیں فی الحال 10 دن بعد۔ چلیں ٹھیک ہے، انتخاب عالم سوری صاحب ذرا کلیئر کر دیجیے گا سر کہ آج بات ہو رہی ہے کہ استعفیٰ کیوں مانگا جا رہا ہے؟ استعفیٰ غفلت ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، اور عمران خان صاحب کے ماضی کے بیانات کے اوپر ایک بار پھر آؤں گا۔ انہوں نے پوری دنیا کی مثال دی، انہوں نے کہا پوری دنیا میں کہیں بھی ریلوے کا حادثہ ہوتا ہے تو ریلوے کا وزیر مستعفی ہو جاتا ہے۔ جنوبی کوریا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر کشتی کے حادثے پر میری ٹائم افیئرز کے جو منسٹر تھے انہوں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ یہ سچویشن پاکستان میں کب رونما ہوگی؟ علی بھائی سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا، لوگ رکے نہیں حادثہ دیکھ کر، تو سانحہ یہ ہے کہ واقعات ہوئے جا رہے ہیں 80 یعنی مئی اور جون شیخ رشید کے دورے میں، ابھی پچھلے مئی جون میں 5 واقعات ہوئے، بڑے بڑے واقعات ہوئے، مسلسل واقعات ہو رہے ہیں۔
اچھا اب جو استعفیٰ مانگا گیا ہے بیسیکلی وہ تو بالکل صحیح مانگا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک دباؤ بھی ہے عمران خان کو پہ، اور عمران خان کو ایک بہانہ بھی ہاتھ آیا ہے کسی طرح شیخ رشید سے جان چھڑائیں. ان کی پوری ٹیم جو ہے ایک بڑی اکثریت ایسی جو کہ شیخ رشید صاحب تو ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں، پہلے بھی ریلوے کے وزیر رہ چکے ہیں، تحریک انصاف کے کارکن تو نہیں ہے نا، ورکر تو نہیں ہے ویسے، اتحادی ہے نا، لیکن ایک اختلاف ان کے اندر پایا جاتا ہے. تو وہ اب عمران خان صاحب نے جب یہ بیان دیا تو خود ان کو بھی واقعی کی اصل سچویشن نہیں پتا تھی، انہوں نے فوراً یہ بیان دیا. ایک بات. دوسری بات یہ بات صحیح ہے کہ شارٹ سرکٹ کی کمپلین موجود تھی، اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا گیا. ہمارے دیکھیں ایک بوسیدہ نظام چلا آ رہا ہے دنیا میں، چاہے انڈیا لے لیں چاہے دنیا کے دوسرے ممالک لے لیں، ٹرین کا نظام اتنا مضبوط اور بہترین ہے، اور پاکستان کا نظام ویسے ہی ہے جیسے یہاں کا پولیس کا نظام ہے، جیسا یہاں پہ کورٹ کا نظام ہے، جیسے انصاف کا نظام ہے. بالکل یہی بوسیدہ نظام جو انگریزوں نے دے کے گیا آج تک وہی نظام انگریزوں پہ چلا آ رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں مجھے واقعہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ رات کے 3 بجے ایک عورت نے چیخ ماری زور سے کہ میرا بچہ بچارا. ایک دم سے لائٹ کھولی گئی، دیکھا تو ایک عورت نے کہا کہ میرا بچہ غائب ہو گیا، کوئی اٹھا کے لے گیا. اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے چھلانگ لگا دی ٹرین سے. ہوا یہ کہ وہ عورت کا پرس لے کے بیگ لے کے بھاگا وہ، اور جب لوگوں کی آنکھ کھل گئی عورت چیخی تو اس نے چھلانگ لگا دی چلتی ٹرین سے. یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، یعنی اس طرح کے چوری کے واقعات، اس طرح کے کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں. میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جس طرح پاکستان میں یعنی ایک پروسیڈنگ سسٹم چلا آ رہا ہے، نہیں 20 سال کے بعد ایک عورت کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بے قصور تھی، اور جب باہر نکلتی اس کا گھر بھی چھن چکا ہوتا ہے. صحیح ہے. اسی طرح جو ہے وہ سانحہ ساہیوال دیکھ لیں، یہ بھی سسٹم کی ناکامی ہے. اے ٹی ایم میں ایک شخص ہے جس نے چوری کی، اس کو جس طرح پولیس تشدد میں مار دیا گیا، یہ بھی سسٹم کی ناکامی ہے. یہ سسٹم جب تک کہ نہیں بدلے گا، چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ سسٹم ہی کی خرابی ہے، پورے ریلوے کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، وہ پورا وہی بوسیدہ چلا آ رہا ہے اس کو. تو سب سے پہلے کہ یہ اس کا جو ہے استعفیٰ فوری دینا چاہیے. اتنی اس کے اندر غیرت ہونی چاہیے شیخ رشید کے اندر جی، بلکہ استعفیٰ تو عمران خان کو خود بھی دینا چاہیے. ان کو یاد ہوگا ان کی کیا غلطی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اتنے بڑے مجمع اگر جمع ہو جائے جو اسلام آباد میں اس وقت جمع ہے تو میں تو فوراً مجھے استعفیٰ کوئی مطالبہ کر دو، میں استعفیٰ دے دوں گا. تو دیں. کئی جگہ آپ یو ٹرن لے رہے ہیں، کئی جگہ آپ ایسے معاملات جن کی وجہ سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر غیرت کی جہاں بات ہوتی ہے استعفیٰ تو پھر آپ کو بھی دینا چاہیے. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم ایک ایگزامپل فٹ ہونی چاہیے. آپ اپنے وزراء پہ، اپنے لوگوں پہ کرپشن کی آپ بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں ایگزامپل فٹ کروں گا. صحیح ہے نا. ایک مدینے کی ریاست کی بات کرتے آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس سے بہت زیادہ ایک ڈفر کرتی ہیں، لیکن کوئی کاروائی نہ اپنے ورکرز پہ نہ اپنے وزراء پہ کی گئی ہے. تو خدا رہا ایگزامپل فٹ کرنا شروع. بالکل اس کا سوال بنتا ہے، اس کا جواب لیں گے لیلا پروین صاحبہ سے، لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور بات کی جائے گی کہ ماضی میں جو ایگزامپلز دی جا رہی تھی ان کو اپنے وزراء کے اوپر یا اپنے کارکنان کے اوپر سیٹ کیوں نہیں کیا گیا. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. لیلا پروین صاحبہ ذرا کلیئر کر دیجئے گا، ساری انگلیاں جو اٹھ رہی ہیں وہ حکومت پہ اٹھ رہی ہیں کہ نااہلی کہیں نہ کہیں موجود ہے اور سسٹم کی خرابی کی بات ہو رہی ہے. سسٹم کو خراب کرنے میں جن جن لوگوں کا ہاتھ تھا، اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اقتدار میں موجود ہیں، آپ کی وفاقی کابینہ میں موجود ہیں، کیوں یہ المیہ آپ کی حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں ہمیں جو حکومت ملی ابھی تو خیر 1 سال 1.25 سال 1 سال 5 مہینے ہوئے ہیں میرے خیال میں. ہمیں جس کنڈیشن میں پاکستان یا اس کے ادارے ملے ہیں اس کے لیے بہت کام کرنے کی، بہت ابھی اس پہ بہت ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. اب اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. یہ بہت جلد ہم یہ نہیں کہتے، دیکھیں ہم نے جو بات کی ہے یا ہمارے پی ایم صاحب نے جو بات کی ہے وہ ویسی ہی ہوگی. ہم پاکستان کو، ان کے اداروں کو ہم بالکل چینج کرنا چاہتے ہیں، اصلاحات کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے ادارے ترقی کی طرف گامزن ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں. لیکن وہ فوری طور پہ ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. وہ سال 1.5 سال 2 سال کا معاملہ نہیں ہے. اس پہ بھی وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ وہ ہوں گی. آپ لوگ یہ دیکھیں گے. بات آپ نے ریلوے کی ہے تو ریلوے میں شیخ رشید صاحب، میں خود ذاتی طور پر ان کو اپریشیٹ کرتی رہی ہوں اور کرتی ہوں اس واقعات سے ہٹ کے جو سانحات ہیں. انہوں نے ریلوے کے سسٹم کو بہت بہتر کیا، بہت ساری اس میں اصلاحات کی ہیں. اور آپ اسے بہتری کہتی ہیں؟ 1 سال میں 80 واقعات. دیکھیں میں وہی بات آپ سے سانحات میں بہتری آ گئی ہے.
نہیں ایسی بات نہیں ہے, اللہ بچائے سب کو. جی پہلے 10 یا 15 مرتے تھے, اب ڈائریکٹ 73 کی سینچری مار دی. پہلے ٹرینیں چلتی ہی کہاں تھی. اچھا اب میں تو سفر کرتا تھا مسلسل. نہیں بہت کم تھی, بہت کم ٹرینیں چلتی تھیں. شیخ رشید صاحب نے ٹرینوں کی تعداد کو بڑھایا اور جو ہے ٹرینوں کی آمدرفت کو بڑھایا, اور لوگوں نے ظاہر سی بات ہے ایک غریب انسان جو ہے وہ ٹرین کا سفر ان کے لیے آسان ہے, جن کی کم آمدنی ہے, سارا کچھ ہے, تو بہت سہولتیں بھی ملی ہیں عوام کو. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ابھی سسٹم اتنا ماڈیفائی ہم نہیں کر پائے ہیں, ابھی اس میں ضرورت ہے, اور ہمیں خود بھی اس بات پہ افسوس ہے, اور ہم اس پہ بیٹھے ہیں, اور خان صاحب بھی ابھی دیکھیں مجھے بہت حیرت ہوتی ہے آپ لوگوں کی وفاقی کابینہ پر موجود وفاقی وزراء کے اوپر کہ یہاں پر کے الیکٹرک کے کرنٹ سے بندہ مر جاتا ہے, یہاں پر پانی میں ڈوب کے بندہ مر جاتا ہے, یہاں روڈ ایکسیڈنٹ سے بندہ مر جاتا ہے, یہاں پولیس کی تشدد سے بندہ مر جاتا ہے. مطلب عوام کا, شہریوں کا مرنا طے ہے, پھر بھی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو رپورٹ دی جاتی ہے اس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب اطمینان کا اظہار کیسے کر دیتے ہیں؟ کیا وہ رپورٹ غلط ہے یا وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ نہیں جانتے کچھ کے معاملات کیا ہیں؟ کچھ میں نے آپ سے کہا کچھ واقعات سانحات ہوتے ہیں, کچھ حادثات ہوتے ہیں, کچھ غفلت ہوتی ہے, کچھ لاپرواہی ہوتی ہے. اچھا ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ پراپر کام کریں, صحیح طریقے سے کام کریں. جہاں ان کی غفلت ہے, ان کی کرپشن ہے, بے ایمانی ہے, لاپرواہی ہے, وہاں ہم ان کو ضرور مخالفین کو چور کہہ دینے سے آپ اداروں کو بہتر نہیں کر سکتے نا. مخالفین چور تھے, ڈاکو تھے, ان کے علاوہ آپ لوگوں نے کوئی اصلاحات کا کام تو دکھائی نہیں دینا. چور نہیں ہے, چوروں کے ہم مخالف ہیں. اچھا, اور وہ جو جن کو ہم چور کہتے ہیں ان کو ہم چور نہیں کہتے, پوری پاکستانی عوام چور کہتی ہے, پاکستان کا بچہ بچہ چور کہتا ہے, وہ ہم نہیں کہتے. اچھا اور سب چھوڑیں, وہ خود ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں. ماضی کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں. یہ ہم نے ان پہ نہ کیسز بنائے ہیں, نہ ہم نے ان کو چور ان کو کہا ہے. جن کو کہا ہے آپ لوگوں نے وہ بھی آپ بیٹھے ہوئے. مولانا صاحب کو جو ڈیزل کہا جا رہا ہے وہ ہم نے نہیں رکھا. پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہاں ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو جب ان پہ الزامات تھے اور وہ کلیئر نہیں تھے تو بالکل ہم ان کو پی ٹی آئی میں آ کے کلیئر ہو گئے. وہ نہیں پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے, ان کی تو اپنی جماعت اتحادی بن کے, اتحادی تب بنے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بن کے جب کلیئر ہو گئے. نہیں جب وہ کلیئر ہوئے ہیں, ہم نے ان کو اس طرح شامل نہیں کیا. اور دوسری بات, اس چیز کو تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ خان صاحب صرف اپنے دوستوں کو, اپنوں کو نوازتے نہیں ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی بھی شخص, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہی یا کوئی بھی شخصیت ہے, اگر وہ بہتر کام کر سکتی ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے. اور اس کی مثال موجود ہے آپ کے سامنے, تو اس میں میں نہیں سمجھتی کہ آپ اس کو کرٹیسائز کریں, آپ اس کو اپریشیٹ کریں. چلیں ٹھیک ہے علی بھائی, اپریشیٹ کرنے کے لیے بچا کیا ہے اور کرٹیسائز کرنے کے لیے رہا کیا ہے, اور کرٹیسائز کرنے والوں پر پابندیاں تو بہت زیادہ ہیں. لیکن معاملات آگے بڑھ جائیں تو کہہ رہی ہیں کہ وفاقی کابینہ کے اندر ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جو کہ لگتا ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. متفق ہیں آپ اس بات سے؟ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں, پہلے قاتل تھے وہ نفیس ہو گئے, اس کے علاوہ کسی کو چھوڑ کے اگر وہ آگے آ گئے ہیں تو نیا سیٹ اپ لے کے آئے ہیں. پہلے دیکھیں ڈاکو تھے وہ آج شریف ہو گئے ہیں. اچھا, اس سے پہلے جو ہے وہ چپڑاسی بھی نہیں رکھنا تھا, وہ وزیر بن گئے. چپڑاسی تو نہیں رکھا نا ان کو, وزیر رکھ لیا ان کو. انہوں نے چپڑاسی نہیں رکھا نا, انہوں نے وزیر رکھا. انہوں نے کہا میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا, وزیر رکھوں گا. اصلاحات ہوئی ہیں صرف اپنے مفادات کے لیے. عمران خان صاحب نے دیکھا کہ مجھے حکومت کس طرح ملے گی, مجھے اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملا کے میرے مفادات پورے ہوں گے تو میں سیاست میں وزیر اعظم بن جاؤں گا, ورنہ ان کے بغیر وہ نہیں بن پا رہے تھے. اس سے پہلے اگر انہوں نے ان پہ الزامات لگائے تھے تو پہلے تو وہ جن پر الزامات لگائے ان کا کردار کیا تھا, ان کا کردار کیا تھا کہ انہوں نے الزامات اپنے اوپر سہنے کے بعد بھی حکومت میں شمولیت کا اعلان کر دیا, تو کہیں نہ کہیں خرابی وہاں بھی ہے. پارٹی کے جو الزامات تھے ان سے وہ دیکھیں, سب کے مفادات ہیں نا, انہوں نے اپنے مفادات دیکھے کہ ہم کس طریقے سے حکومت کے مزے انجوائے کر سکتے ہیں, اور انہوں نے اپنے مفادات دیکھے. باقی جن کو جیلوں میں بند کیا, ثابت آج تک کچھ نہیں کر پائے ان کے اوپر. اچھا, تو ثابت کرنا ان کا کام نہیں ہے نا سر, وہ اداروں کا کام ہے, عدالتوں کا کام ہے, نیب کا کام ہے. نہیں تو ادارے انہی کے ماتحت کام کر رہے ہیں نا, ادارے جو ہیں وہ انہی کو, ادارے تو آزاد ہیں نا, ادارے آزاد ہیں, لیکن ادارے جو ہیں وہ ایک انہی کے بنائے ہوئے قانون پہ کام کر رہے ہیں نا. ہمارے بنائے لیجسلیشن کرتے کہاں ہیں یہ لوگ؟ اگر لیجسلیشن ہو رہی ہو ہمارے یہاں پہ تو ادارے اس حساب سے پھر کام سخت کریں. ہمارے یہاں تو جو ہے وہ قانون تو اسمبلی بناتی ہے نا, تو انہوں نے قانون میں کیا لیجسلیشن کی ہے انہوں نے آگے اگر دیکھا جائے تو. چلیں ٹھیک ہے, ذرا انتخاب عالم صاحب آپ بتا دیں سر کہ اداروں کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے, یہ ادارے اس ملک کے لیے جو کام کر رہے ہیں درست ہیں؟
اداروں کی اگر آپ بات کریں تو آج بڑی حیرت ہوئی مجھے کہ وزیر دفاع یہ فرما رہے ہیں کسی بات پہ کہ کیا میں ڈانس کروں. یہ جملہ ابھی اب چل رہا تھا 1 گھنٹے پہلے. اچھا. ایک اور خبر آج ہے، اسٹیٹ بینک اس سال اس نے اس دفعہ جو رپورٹ آئی لاس کیا ہے، جو پروفٹ کرتا تھا 1 ارب 43 کروڑ روپے کا لاس کیا ہے. اچھا. یہ صورتحال ہے. آپ دیکھیں کہ عمران صاحب اب آہستہ آہستہ ہر چیز میں ڈیفینسو ہوتے جا رہے ہیں. کل ان کی ناکامی ہوئی کہ انہوں نے اپنے وہ ڈیسیجنز واپس لیے. جب تاجر برادری باہر آئی ہے تو ان کو احساس ہوا کہ ایک دم انہوں نے جو نافذ کرنا چاہا ان چیزوں سے عقل سے سن چاہیے. ہر چیز تو تسلیم نہیں ہوئی نا، کچھ مطالبات مانے گئے، کچھ مطالبات پہ کمیٹی بنائی گئی. 3 سال کے لیے آگے بات بڑھ گئی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 3 مہینے کے لیے اب دیکھیں جی 3 ماہ کے لیے اب فضل الرحمان صاحب جی اور یہ اپوزیشن آگے بڑھی ہے تو اب یہ جہاں اتنے آفنسو کھیل رہے تھے اب یہ پیچھے ہونا شروع ہو گئے. اب یہ خود جوابات دینا شروع کر دیا کہ انہوں نے یعنی بڑے بڑے دعوے کیے. 1 فضل کروڑ الرحمان صاحب 2008 کی بات کرتے ہیں، حافظ حمداللہ صاحب کے اس میں بھی سلیکشن ہوئی تھی، ہم نے کچھ نہیں کہا. 2013 کے انتخابات میں انہوں نے کہا کہ ہم اس میں بھی سلیکشن ہوئی تھی، ہم نے تب بھی نہیں کہا. ہم 2018 میں اٹھے تو ان سے سوال یہ کیا گیا کہ 2018 میں آپ لوگ اس لیے اٹھے کیونکہ آپ کو اقتدار میں حصہ نہیں دیا گیا. دیکھیں فضل الرحمان بڑا زیرک سیاستدان ہے. میں اس کی کچھ پوائنٹ بتاتا ہوں مثال کے طور پہ نا. اچھا. ابھی عمران خان کو بہت پریشان کرے گا. اس کو عمران خان نے کسی وقت کہا تھا اور اس نے یعنی حامد میر کا کالم پڑھا تھا. اس نے کہا رات کو مجھے 11 بجے اس نے فون کیا اور کہا کہ میں عمران خان کو وہ اس طرح تنگ کروں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا. جب اس نے اس کو تنگ کیا تھا الیکشن کے وقت، اس کو یعنی جیتنے نہیں دیا، تو اس وقت فضل الرحمان نے ٹھان لی تھی کہ میں نہیں. دیکھیں فضل الرحمان کی چند خوبیاں سنیں اور چند خامیاں سنیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی دھرنوں کا سلسلہ چل رہا ہے نا اور آگے اس طرح کا. ایک تو یہ وہ شخص ہے عمران خان کی طرح جس نے اپنے آپ کو میڈیا پہ وائرل کیا. یہ وائرل پہ کرنا ایک بڑی بات ہوتی ہے. کس طرح یہ وہ زیرک سیاستدان ہے جس نے 2008 کے الیکشن سے پہلے جب یہ سب نے کہا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، اس نے خلاف ہوا کہ بائیکاٹ نہیں کریں گے. جب یہ ایم ایم اے تھی جماعت اسلامی کے ساتھ اس نے اتحاد کیا تو اس نے صاف کہا کہ جب جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کر دیا تو اس نے کہا کہ میں بائیکاٹ نہیں کروں گا اور میں الیکشن میں کھڑے رہوں گا. اسی وجہ سے جیت ہے. صحیح ہے. اس کی اس پوری تحریک کی وجہ سے اس کے اندر جو مولانا ڈیزل کا لیبل تھا وہ دھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. اس کے اوپر جو منفی جو بھی الزامات تھے وہ دھلتے جا رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو ایک منجھ ہوا سیاستدان جو ہے بناتا جا رہا ہے. اور ان تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ وائرل ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا رزلٹ اس کو اگلے الیکشن میں ملے گا. اگلے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان کو ایک بہت بڑی تعداد میں ووٹ ملنے کی صورت میں یہ آپ کو نظر آئے گا. اگلا الیکشن اس کا ٹارگیٹ ہے. یہ ساری ابھی کچھ نہیں ہوگا، یہ جو دھرنا ہی ختم ہو جائے گا اور کوئی نہ کوئی معاملہ ہو جائے گا، لیکن اصل ٹارگیٹ اس کا وہ الیکشن ہے جس کے اس لینا ہے. لیکن اب منفی کیا پہلو ہے؟ منفی پہلو یہ ہے کہ جو اس کے اوپر بہت سے الزامات ہیں، کشمیر کمیٹی کے حوالے سے بہت سے کام نہیں کیے، وہ اس کو دھونا پڑے گا. کوئی کام کیا ہی نہیں کشمیر کمیٹی میں. کشمیر کمیٹی پر آئیں گے تو بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں. دوسری بات یہ کہ ہے بڑا ٹھنڈا مزاج انسان. اب اس وقت اس نے جو اپنی پوری تحریک برپا کی ہے، سر کلاشن کوف لے کے نکلے میں ٹھنڈے مزاج. کلاشن کوف کون سے ٹھنڈے مزاج لوگ ہیں یہ؟ آپ دیکھیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ڈنڈے کو ایک بدنام نہ کریں. اچھا نہیں، تصویریں آئی ہیں سوشل میڈیا پر. نہیں وہ ہوئی ہیں، آئی ہیں، لیکن اس کو مطلب واقعات ہوتے ہیں تو بات ہوتی ہے نا. ابھی کوئی واقعہ نہ ہو، لیکن میں منفی بات بتا رہا ہوں کہ منفی چیزوں میں ان چیزوں کو دھونا پڑے گا. دوسری بات ہے کہ ہیں تو مولوی نا. اچھا ہیں مولوی، لہٰذا اس طرح ان کو کامیابی نہیں ہو سکتی. ہاں ان کو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی. جماعت اسلامی کو ان کو دوبارہ شامل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جماعت اسلامی پبلک میں ہے، ٹھیک ہے نا، عام لوگوں میں. لوگوں میں مینڈیٹ ہی نہیں ہے. نہیں ہے نا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پھر بھی 3% مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے پاکستان کے. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی ڈیمیرٹ یہ ہے کہ جو ڈیمیرٹ پہ آ رہا ہوں میں، وہ ڈیمیرٹ یہ ہے کہ مولوی ہے. دوسرا پی پی جو ایک بدنام زمانہ جماعت رہی ہے، ٹھیک ہے نا. لوٹ کھسوٹ میں پی پی نون لیگ کا ایک معروف نام رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وائرل ہوا ہے. لیکن یہ ان کے ساتھ ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، یہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ مولوی ہے، اس کا دھونے کے درست نہیں ہے ان کا ساتھ ملانا. دیکھیں اپنے مقاصد، ہر کوئی اپنے مفادات کی سیاست کرتا ہے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے اپنے مفادات ہیں، صحیح ہے. پیپلز نون لیگ کے اپنے مفادات ہیں، صحیح. اور مولانا کے اپنے مفادات ہیں. یہ مفادات کی جنگ کا نام ہی، مفادات کھیل کا نام ہی سیاست ہوتا ہے. اور اس میں یہ اس وقت چیمپئن ہے. اس وقت انہوں نے ایک بڑے ہنر سے اور عقل مندی سے سب کو اس طرح جمع کر لیا ہے اور کہ اس کو ان کے نتائج اور فوائد اس کے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. وائرل ہو رہے ہیں، لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن میں وہی بات کہوں گا، ان کو پھر کسی ایک جماعت کی ایسی ضرورت پڑے گی جو
جو بالکل مولوی نہ ہو, اچھا, جو ان کو ملا کے کسی اگلے الیکشن میں کامیاب کر. چلیں ٹھیک ہے. لیلا صاحبہ, مفادات کی بات آ رہی ہے, سیاست آپ لوگ بھی کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں مفادات کے ٹکراؤ کا نام جو ہے وہ سیاست ہے. اور اگر مفادات کی بات کر لی جائے تو بہت سارے لوگ آپ کی کابینہ میں ایسے موجود ہیں جو کہ اپنی مفادات کے لیے کبھی نون لیگ, کبھی پیپلز پارٹی, کبھی مسلم لیگ کاف کا سہارا لیتے رہے ہیں. ان میں سے ایک وزیر ایسے ہیں جن کو آپ لوگوں نے خالی بری خبریں دینے کے لیے رکھا ہوا ہے, ان کا نام ہے فواد چودھری صاحب. ان سے نوکریوں کی بات کرو, وہ کہتے ہیں ہم 400 محکمے ختم کر رہے ہیں. مطلب اتنی بے روزگاری کے بعد بھی اگر اس طرح کی خبریں فواد چودھری صاحب سنائیں گے تو ایک ہی جملہ ذہن میں آتا ہے کہ بس کر دے پگلے, اب کے رلائے گا. اچھا جی, پہلے تو جو انہوں نے تجزیہ دیا ہے میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنا چاہ رہی ہوں, ان کے تہذیب ایک تجزیہ کرنا چاہ رہی ہوں. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو ان کی پازیٹیو چیزیں بتائی ہیں تو میں ان کو تھوڑا سا یاد دلا دوں کہ اس سے بڑا دھرنا جو نا خادم حسین کر کے گئے ہیں, جی بالکل, اس سے بڑا جو دھرنا جو ہے نا قادری صاحب کر کے گئے ہیں. لیکن یہ جو مولوی ہوتے ہیں اور اس قسم کے, یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, یہ وہ مولوی ہیں جو کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. نہ یہ دینداری میں آتے ہیں نہ یہ سیاست دانوں میں آتے ہیں, یہ بیچ کی چیز ہے. اچھا, اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ٹریک کون سا لوں, تو یہ دونوں ٹریک پہ چل رہے ہیں, تو کبھی ادھر گر جاتے ہیں کبھی ادھر گر جاتے ہیں. تو ایسے جو لوگوں کی نا منزل کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. تمام تر چیزوں سے ملتے جلتے ایک وزیر, ایک ایم این اے, وزیر نہیں آپ کے پاس بھی موجود ہیں. اب مجھے پتا آپ کس کا نام میں بالکل میں آنر نام لے لیتا ہوں, میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا بات کر رہا ہوں. جی آپ بولیے. دیکھیں, کبھی انہوں نے مدرسہ نہیں چلایا, اچھا, کبھی مدرسے کے بچے, انہوں نے صرف زبان چلائی ہے, چاہے مذہب پہ چلائی ہو یا سیاست پہ چلائی. تو آپ دیکھیں بہت سارے ایکٹر بیٹھتے ہیں رمضان میں پروگرام کرتے ہیں ٹرانسمیشن کے, بالکل, اس پہ تو آپ زہر بحث لائیں نہیں. وہ جو کام کر رہا ہے وہ مولویوں کا کام نہیں ہے, وہ اینکر اور ایکٹروں کا ہی کام ہے, جو کرتا ہے وہ ایکٹر ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا, وہ سیاست دان ہیں, وہ صحافی ہیں, چلیں آگے بڑھیں. اسکالر دیکھیں ان کے, فار ایگزامپل میں ہوں, ٹھیک ہے جی, میں سیاست میں ہوں, میں ماڈرن ہوں, لیکن مجھے قرآن پاک پڑھنا اچھا لگتا ہے یا درس دینا اچھا لگتا ہے, تو مطلب آپ اس کو تو نہیں کر سکتے. ہاں, اگر میں یہ بات میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ان کی مذہبی تعلیمات کو, میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے بولتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ ہیں میں کم ہوں. نہیں, میں اسلام کے نام پر اپنی ذاتی مفادات, دیکھیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب آج, پہلے جو پچھلا الیکشن تھا ان کے پاس 8 سیٹیں تھیں, اس الیکشن میں 2018 میں ان کے پاس 9 سیٹیں ہیں. لیکن اعتراضات کیا ہیں کہ مولانا کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ بتائیے کہ مولانا صاحب کی اسلامی تعلیمات چلیں, وہ بیچارے مدرسے میں جو پڑھتے ہیں اور جو انہوں نے بنا دی ہیں مسجدیں, اور ان کے اندر جو طلبہ موجود ہے, میں ایک انٹرویو بھی دیکھ رہی تھی, وہ جی انہوں نے کہا بات درست ہے. جی. تو اب آپ یہ بتائیں مولانا فضل الرحمان صاحب جب کشمیر پہ ظلم ہو رہا تھا, آپ کشمیر کے ساتھ تھے, آپ کی ریلی کیوں نہیں نکلی؟ ان کا آن ریکارڈ بیان یہ ہے کہ کشمیر میں بھارت کی گھسنے کی ہمت نہیں تھی جب میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا. اچھا چلیں, اب کہاں چلے گئے؟ اب پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان کا حصہ نہیں ہے, کیا مسلمان نہیں ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ مودی صاحب اگر دوبارہ آ گئے تو کشمیر میں ظلم ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ مودی اگر آ گئے تو امن قائم ہو جائے گا ایشیا کے اندر. دیکھیں جی, بات یہ کہ جو باتیں کچھ انٹرنیشنلی ڈسکشن ہوتی ہیں جس میں آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس میں انوالو تھے, اور وہ آخری ٹائم پر اسٹل اب تک ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی میں ثالثی ہوں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جب یہ بات ہو, اور ثالثی کی بات تو بعد میں کی گئی ہے نا, انتخابات تو پہلے ہو چکے تھے. اس سے پہلے بھی دیکھیں ڈسکشن ہوتی ہے انٹرنیشنلی, جب کوئی کسی بھی ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تو ایک انٹرنیشنل ایک فورم ہے, وہاں بیٹھ کے بہت ساری باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہماری اور آپ کے لیول کی نہیں, وہ بہت ہائی لیول. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیکھیں نہ انہوں نے اسلام کے لیے کبھی ریلی نکالی, نہ انہوں نے کشمیر کے لیے نکالی, نہ انہوں نے کسی کے ظلم کے خلاف نکالی, نہ ختم بقول ان لوگوں کے ختم نبوت کی جب بات ہوئی نہ انہوں نے تب ریلی نکالی, نہ جب خان صاحب نے خاکوں پر نہ صرف پورے انٹرنیشنلی پابندی لگوائی تب ان کے حق میں ریلی نہیں نکالی. تو مطلب ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے, ان کا کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ انٹرپٹ کروں گے, یہ ان کی ایک ٹیکنیک ہے مولانا, جو میں مولانا کو پارٹی کا نہیں ہوں, ٹیکنیک بتا رہے ہیں سر, اور آپ کہتے ہیں ان کی پارٹی کا لحاظ میں بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی ٹیکنیک ہے, انہوں نے اسلامی نظام یا اسلامی باتیں کی نہیں, اس کو سیاست کو سیاست انداز میں کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کو مولوی کہہ کے. چلیں اس پہ ایک پروگرام میں اور رکھوں گا, ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. جتنے بھی لوگ ہیں, اگر آپ کرپٹ کہتے ہیں تو مولانا اس معاملے میں بہت بہتر ہے. اگر برائیاں چلیں ٹھیک ہے, اس پہ پھر کبھی رکھیں گے. آپ کو شاید آپ کی نالج میں نہیں ہے جو ان کے بھائی اور بیٹے کے حوالے سارے معاملات. بھائی ہے تو کیا ہو گیا, تو علیمہ خان صاحبہ پہ پھر انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. انتخاب عالم سوری صاحبہ, اپنا علی صاحب جی لیکن انگلیاں تو اٹھتی ہیں نا, اپوزیشن اٹھا رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. انتخاب عالم سوری صاحب, سینئر تجزیہ کار. لیلا پروین صاحبہ تحریک انصاف سے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھیں. علی معین الدین صاحب سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. معاملات وہیں آ گئے گھوم پھر کے کہ استعفے کا مطالبہ ماضی میں کیا گیا, لیکن آج استعفیٰ دینے سے گریز کیا جائے.
معاملات سسٹم کی خرابی کا ہے. سسٹم کو درست کرنے کے لیے وزراء کا کردار انتہائی اہم ہے. وزراء اگر مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے اگر سسٹم کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں تو شاید پاکستان کے تمام ادارے جن میں محکمہ پولیس، محکمہ ریلوے اور دیگر ادارے شامل ہیں وہ بہتر کام کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.